ارشاد فرمایا کہ یہ جو ملفوظات ہیں نا میرے پیارے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم ترجمان اکابر شیخ الحدیث لسان اختر ثانی حضرت دامت برکاتہم نے واٹس ایپ پر بھجوائے تھے ادارے کے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد کے ملفوظات ہیں. ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ کتب دینیہ کی تعلیم پر ضرورت اور گزر سے زیادہ اجرت لینا بھی جائز ہے؟ نہیں. فرمایا کہ جائز ہے، خصوصاً اس زمانے میں کیونکہ مباشرت اسباب سبب ہے قناعت اور اطمینان کے حصول کا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ضرورت دو قسم کی ہے، حالی اور مالی. ممکن ہے کہ اب ضرورت نہ ہو اور آئندہ چل کر ضرورت ہو جائے. اس ضمن میں فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت زاہد تھے، یہاں تک کہ ہارون رشید کا خط آیا تو لاٹھی سے کھول کر پڑھا کہ خط کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے مال جمع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ضرورت ہوگی تو پہلے دین کو تباہ کرے گا. اس واسطے تنخواہ بے شک لے اگرچہ بچے جمع کرتا رہے. اور حضرت مجدد نے یہ بھی فرمایا کہ جس پر قرضہ ہو وہ کبھی اپنے پاس امانت نہ رکھے، ورنہ اتنی ہمت نہیں ہوگی استعمال کر لے گا دوسروں کا پیسہ. اور دوسرا، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جذب ہوئے تھے، پہلے جذب نہیں ہوئے تھے. ان کا بیٹا جوان تھا، موقع ہوگا تو بتاؤں گا کہ وہ بہت اللہ والا تھا، بڑا زاہد تھا، یا پھر بات میں الگ نکل جائے گی. ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارس کو فتح کیا تو بہت خزانے مدینہ طیبہ میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت دعا فرمایا کہ یا اللہ تیرا ارشاد ہے زین للناس حب الشہوات. خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا کہ ہمارے قلب سے مال کی محبت ہی نکال دے، بلکہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اس محبت کو اپنے قرب اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا. دیکھیے کیسی حکیمانہ بات ہے، سبحان اللہ. آج کل کے صوفی فطری اخلاق کے دور کرانے کی مشق کرتے ہیں، حالانکہ فطری چیزیں ساری عمر میں کوئی مجاہدہ کرے تب بھی نہیں جاتی. ایکر نے عرض کیا، یعنی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو بالکل حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. فرمایا ہاں، اخلاق اور رذائل مصارف کے لحاظ سے رذائل بنتے ہیں. مثلاً بخل کی وجہ سے اگر زکوٰۃ روک لے تو بخل رذیلہ ہے، اور اگر بخل کی وجہ سے اسراف نہ کرے تو بخل محمود ہے. اب یہ بات حضرت والے کرتا ہوں، جیسے غصہ ہے تو بیوقوف صوفی جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے در پہ پڑے رہتے ہیں، تو وہ تو ختم ہوگا ہی نہیں، دب جائے گا. ارشاد فرمایا کہ بلا وجہ کسی کی طرف سے بدگمانی کرنا ناجائز ہے، مگر بدگمانی کے ناجائز ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ دنیا بھر کو سچائی سمجھے، بلکہ اگر کسی کی کوئی بات دل قبول نہ کرے اور اس کے قول کے سچا ہونے میں کسی وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے تو وہاں پر گناہ سے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس قائل کو یقیناً جھوٹا نہ سمجھے، لیکن احتمال پیدا ہو جائے جس سے معاملہ احتیاط کا کرے. واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. طریق اور وسائل میں تعب بلا ضرورت قصداً برداشت کرنا نہ مجاہدہ ہے نہ موجوب اجر. مثلاً مسجد کے حمام میں سردی کے زمانے میں گرم پانی موجود ہو اور حوض میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو تو گرم پانی چھوڑ کر حوض سے وضو کرنا مجاہدہ اور ثواب نہیں. ہاں، مقاصد میں تعب برداشت کرنا مطلقاً موجوب ثواب ہے. مثلاً نماز کو طویل رکوع اور سجود سے ادا کرنا ہر حالت میں مجاہدہ ثواب ہے، جبکہ تنہا نماز پڑھ رہا ہوں. میں بھی بولنے والا تھا، سامنے ہی آ گیا. بعض لوگ نماز اتنی طویل پڑھاتے ہیں، فجر کی، عشاء کی، مغرب کی. مغرب میں تو آدمی ویسے ہی آدھا ہو جاتا ہے، عشاء میں تو پورا ہی ہو جاتا ہے، اور یہ لمبے لمبے 2 رکوع پڑھ رہے ہیں، 3 رکوع پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، کیونکہ امام کو تخفیف صلاۃ کا حکم ہے، اس طرح فرض نماز کو جماعت سے ادا کرنا مجاہدہ اور موجب اجر ہے. کو جماعت سے ادا کرنے میں تعب ہوتا ہو، بشرطے تعب تحمل سے زیادہ نہ ہو اور دوسروں کی پریشانی کا سبب نہ ہو، کیونکہ یہ امور مقاصد میں سے ہیں. مثلاً اپنے ذکر وغیرہ کا ایسا پابند ہونا کہ سفر میں رفقا کی پریشانی کا خیال نہ کرنا شرعاً غیر محمود ہے، کیونکہ رفقا کی رعایت مقدم ہے اپنے معمولات کی رعایت سے. حضرت والا کے خدام کچھ گئے تھے حضرت والا کے ساتھ لاہور، واپسی میں ٹرین میں تھے تو کسی جگہ نماز کا وقت، ٹرین رکی تھی تو نماز کا وقت ہو گیا. تو ساتھیوں نے، ایک تھے چاچا، اس سے کہا کہ وہ وقت کم ہے تو اب نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے، ٹرین میں پڑھیں گے. جو احکامات ہے ٹرین میں کس طرح کرنا ہے، تو کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے. بھائی چاچا وقت ہی نہیں ہے اتنا. کیسے وقت نہیں ہے؟ چلو پڑھے آئے، بس میں امیر ہوں. اور کھڑے ہو کر جو ہے نا نماز شروع کر دی. تو ٹرین نے جو ہے نا ٹوں ٹوں کیا، جو سائرن بجتا ہے وغیرہ جو بھی ہے،
ٹوں ٹوں کیا تو جناب دوسرے بھی آواز شروع ہوئی تو ٹرین نے آہستہ چلنا شروع کیا، تو پیچھے جو حضرت کے متعلق سب بھاگے مسجد ٹرین کی طرف، اور یہ لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ٹرین جب اور آگے بڑھی تو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو ٹرین تو سرک رہی ہے، مسلح دبایا بغل میں، اٹھ کے بھاگا، جا کے ٹرین میں چڑھا، بھاگتی ٹرین میں گر جاتا تو، اور تھے بھی چچا۔ اسی طرح نماز حضرت نے مختصر بہت سکھائی، بہت مختصر سکھائی، یہاں تک کہ اگر نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے تو تکبیر بھی دیں گے تو حرم شریف والی تکبیر دیں گے، اس طرح وہاں دیتے نا آدھی آدھی، اس طرح تکبیر دیں گے۔ ابھی مولانا عمر نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے، نماز جو ہے وہ رعایت کے ساتھ، تجوید بھی غلط نہ ہو، اس کے ساتھ ادائیگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سکھائی حضرت والا نے، پھر قاری صاحب سے مشق کروائی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بالکل خاص پہ آ گیا، بالکل خاص تو الگ ہے جگہ، خاص علاقہ یہ ہے، لکھا ہوا ہے یہ کہیں آگے بھی رہا جی، خاص لکھا ہوا ہے، سمجھیے انٹری ہے۔ سب دعا کریں بھائی۔ پھر مولانا عمر جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مستقل بذات ہو کر کام کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، عمر رکھے نہیں یہ کتابیں آپ لوگوں نے یہاں، یار کمال کرتے ہیں آپ۔ آج بھی ایک آدمی کو میں ڈانٹ رہا تھا، وہ جناب بہت بڑی مسجد ہے وہاں کوئنس روڈ پر، بہت مہنگا علاقہ ہے، کہا وہاں میری دفتر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مولانا آپ کو جانتے ہیں، تو میں نے کہا وہ تو کتاب بھجوائی تھی نا، کہا ہاں، میں نے یہ کتاب بھجوائی تھی، کہا نہیں، میں نے آپ لوگ کیسے لوگ ہو بھائی؟ کس نے ہمارے دوست ہیں پیٹرول پمپ پر گئے کتاب دے دی، میں نے کہا یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں مولانا عبداللہ اونٹ، اتنی جگہ جاتے ہیں، پوچھو کہیں کتابیں دیتے ہیں یہ لوگ؟ پھر مولانا عامر سے پوچھا جو رات دن اتنے کارٹن پیک کر کے بھیجتے ہیں مدارس وغیرہ میں نے کہا آپ نے کسی کو کتاب دی آج تک؟ کہا نہیں، ناشتے پر میں سمجھا رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگ کیا لوگ ہو، آپ لوگوں کو تڑپ نہیں ہے کہ دین کا کام پھیلے؟ تو آپ لوگ اس طرح دوسری دفعہ کیا آپ لوگوں نے، اس طرح اتنے رستے میں موقع تھے دینے کے، کچھ بھی نہیں۔